کی قسم اورنگ آباد والوں، نائیگاں والوں، جامعہ اسلامیہ انعام العلوم والوں، وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے، کرکٹر، بالی ووڈ، ہالی ووڈ زمین پہ کمال بتاتا ہے. ہمارے مصطفیٰ اللہ کی قسم وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں آسمان پر کمال بتاتے ہیں. ہمارے نبی کہاں پر کمال بتاتے ہیں؟ تو محبت کس سے کرنے کا؟ جو زمین پہ کمال بتاوے یا جو آسمان پر کمال بتاوے؟ تو وہ بیوقوف ہے جو زمین والے سے محبت کرتا ہے. اس سے محبت کرو جو کمال کہاں بتاتا ہے؟ آسمان پر. تو کرو گے محبت کرو گے؟ بولو نا کرو گے نا انشاءاللہ. پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا، ساتھ میں کوئی خاموش نہیں رہے گا، ساتھ میں بولیں گے ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا. کون کر سکتا ہم میں سے کوئی؟ چاند کو یوں کرے آدھا ادھر آدھا ادھر. ہے کوئی بالی ووڈ والا جو کرے ایسا؟ وہ پردے پہ نہیں کر سکتا، حقیقت میں کیا کرے گا بھائی؟ یہ ہمارے نبی اکیلے ہیں جو حکومت کس پر کر رہے ہیں؟ آسمان پر، چاند پر. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے. رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے. 1400 صحابہ ساتھ میں ہے. ہمارے نبی سفر میں ہے. 1400 صحابہ ہمارے نبی کے ساتھ میں ہے. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. آپ نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا جہاں سورج ڈوبا تھا. ہمارے نبی نے وہاں پہلی مرتبہ یوں اشارہ کیا، دوسری مرتبہ اشارہ کیا، تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1400 صحابہ قسم کھا کر کہتے گئے ہمارے نبی رات کے سناٹے میں اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ نا ہمارے نبی وہ 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 نبی. مکہ کے جنگلوں میں جائے ہمارے نبی، مکہ کے صحرا میں جائے ہمارے نبی، مکہ کے بیابان میں جائے. ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. کون کون تیار ہے بھائی؟ محبت کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. بولو نا محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے. ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت پتے کی بات ہے، اس کے بعد کچھ سننے کی ضرورت نہیں رہے گی. ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں ہے. آپ بتا دوں وہ بات بتاؤں؟ ارے بولو نا بتاؤں. حضرت موسیٰ کون علیہ السلام کہاں جاتے تھے؟ جلدی جلدی وقت ختم ہو رہا ہے. بولو کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر. پہاڑ پر. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر اور اللہ تعالیٰ سے وہ بات چیت کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کرتے تھے اور ایسی بات چیت کرتے تھے، اتنی صاف ستھری بات چیت کرتے تھے کہ ہمارے موبائل میں تو نیٹ ورک فیل ہوتا ہے، کبھی ایرر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ اور اللہ کی بات چیت میں کبھی نیٹ ورک فیل ہوا؟ کبھی ایرر آیا؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ میرے پیغمبر موسیٰ آ جاؤ، ہم آپس میں چپکے باتیں کرتے رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے بہت لمبی بات کی. بولو بہت. جب بات لمبی ہو گئی نا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ بہت لمبی بات ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بہت لمبی بات ہوئی. اللہ نے کہا جاؤ آج سے تم کلیم اللہ. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ٹرافی دے دی. بھائی ابھی میرے کو کتنے لوگوں نے وہ پہنایا؟ کیا
3-4 ہار پہنا. اتنا تو میرے کو شادی میں بھی کسی نے نہیں پہنایا تھا. 3-4 ہار میرے کو پہنا, اس کو بھی جوان کو بھی پہنایا, ہار وار پہنا ہے, یہ ابھی اور جوان ہو جائے گا. یہ ہار وار میرے کو پہنا ہے, اچھا لگتا ہے بھائی. کوئی ٹرافی دیتا ہے, کوئی شال دیتا ہے, کوئی ہار دیتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. لوگ باقاعدہ موبائل پہ فوٹو نکالتے کہ قاری صاحب کھڑے رہو, تھوڑی دیر کھڑے رہو, ہمارا فوٹو آ جائے. اچھا لگتا ہے میرے پیارو. جب ہم کو یہ آج کل کے شال اور ٹرافی اور ہار اچھے لگتے ہیں, تو اب جب اللہ نے اتنی بڑی ٹرافی دی, اے موسیٰ جاؤ آج سے تم کلیم اللہ ہو, یعنی تم مجھ سے بات کرتے رہو گے, میں تم سے بات کرتا رہوں. اور ٹرافی دینے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ, یہ قیامت تک میرے موسیٰ تم کلیم اللہ رہو گے, تم مجھ سے بات کرتے رہو گے اور میں تم سے. معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے پہاڑ پر, کہا اللہ میں, بولو میں کلیم اللہ. تو حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے نکلا اللہ میں کلیم اللہ, مطلب میں آپ سے بات کرنے والا, اب مجھ سے بڑا کوئی نبی نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں, میرے آخری نبی آئیں گے, ان کا مقام تم سے بھی اونچا ہوگا. بولو سبحان اللہ. میرے آخری پیغمبر آئیں گے, ان کا مرتبہ تم سے بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن اللہ آپ نے تو مجھے ٹرافی دی ہے, آپ نے مجھے کہا ہے کلیم اللہ. اللہ نے فرمایا بے شک میں اب بھی کہتا ہوں تم کلیم اللہ, لیکن آنے والے حبیب اللہ. بولو آنے والے, آواز نہیں آ رہی ہے, آنے والے, میں فرق بتانا چاہتا ہوں, بولو آنے والے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے, کہا مل فرق بین الحبیبی والکلیم. اللہ واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب. اللہ میں یہ پہاڑ پہ کھڑا ہوں, اللہ بتا دے میں کلیم اللہ. بولو میں کلیم اللہ, آنے والے حبیب اللہ. ہم دو میں ڈفرنس, ہم دو میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ پورا مجمع سبحان اللہ بول دے گا. آواز نہیں آ رہی ہے, سبحان اللہ. ایک مرتبہ الحمدللہ, ایک مرتبہ اللہ اکبر. بہت پیارا فرق, بہت پیارا فرق. کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم, اب بولتے جاؤ موسیٰ تم آنے والے. اللہ نے فرق بتایا. قال اللہ تبارک و تعالی الکلیم من يحب اللہ والحبیب من يحبه اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم آنے والے. اللہ نے فرمایا بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ آنے والے حبیب اللہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ. کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے, کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے. آنے والا حبیب اللہ, حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے. موسیٰ تم اللہ سے محبت کرو, اور حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے. ایسے پیارے نبی ہم کو ملے ہیں. ایک بات بتاؤ, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. ارے بولو نا, ہمارے نبی ہم سے, نہیں ایمان سے بولو نا, ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے. اللہ کی قسم بہت محبت کرتے تھے. نہ رات کا چین دیکھا, نہ دن کا سکون دیکھا. محبت کرتے تھے نا, کتنی محبت کرتے تھے میرے پیاروں. بس ایک فکر تھی, ایک فکر تھی ہمارے نبی کو, میرا امتی جہنم میں نہ جائے, میرا امتی جہنم میں نہ جائے. آپ کو معلوم ہے قیامت آئے گی نا, بلند آواز سے, ٹائم میرے پاس کم ہے, بولو نا قیامت آئے گی نا, ساتھ میں بولو نا قیامت آئے گی نا. اللہ نے فرمایا, بولو اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. پورا مجمع بولو قیامت. ابھی میں ترجمہ کرنے پر نہیں آتا, بس اتنا بولو قیامت. قیامت میں ایک بہت
بہت بہت بہت لمبا چوڑا میدان ہوگا. اچانک اللہ کا اعلان ہوگا, اللہ کا اعلان ہوگا, ممبر لائے جائے, ممبر لائے جائے, نور کے ممبر لائے جائے, نور کے ممبر لائے جائے. اوہ میرے پیارو, ہم نے مسجد کا ممبر دیکھا ہوگا, یا کوئی اسٹیج پر بڑا ممبر دیکھا ہوگا, یا کوئی ہم نے پردے پر بہت بڑا ممبر دیکھا ہوگا, لیکن قیامت میں جو ممبر لائے جائیں گے, اتنے بڑے بڑے ممبر لائے جائیں گے, اور 1,00,000 سے زیادہ ممبر لائے جائیں گے, اور ہر ممبر پر پلیٹ لگی ہوگی. پلیٹ کیا پلیٹ لگی ہوگی؟ جیسا آپ نے بڑے بڑے اسٹیج پر دیکھا ہوگا نا, یہاں پیچھے پلیٹ لگی ہوتی, جس کا نام لکھا ہوتا ہے اسی کو اس پر کیا کرنا ہے؟ براجمان ہونا ہے, بیٹھنا ہے. تو وہاں بھی جتنے ممبر آئیں گے سب پر پلیٹ لگی ہوگی. کسی پر حضرت آدم علیہ السلام, کسی پر حضرت موسیٰ, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت یعقوب, حضرت نوح, حضرت یوسف, سب پر پلیٹ لگی ہوگی. اور اللہ کا اعلان ہوگا, آدم اجلس علی المنبر, یا نوح اجلس علی المنبر, یا یونس اجلس علی المنبر. اللہ کا اعلان ہوگا, جس کا اعلان ہوگا وہ نبی آئے, اپنے منبر پر بیٹھے. ہر نبی پلیٹ دیکھے اور اپنے اپنے منبر پر بیٹھے. جب سارے 1,24,000 پیغمبر منبر پر بیٹھیں گے, اللہ کا اعلان ہوگا, اب منبروں کا سردار آ رہا ہے. بولو سبحان اللہ. سارے منبر نور کے بنے ہیں, اب وہ منبر آئے گا جو اللہ فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. او منبر آئے گا, سارے پیغمبر دیکھتے رہ جائیں گے وہ منبر. اللہ فرمائیں گے اس پر میرے آخری نبی بیٹھنے والے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کا اعلان ہوگا, یا احمد. آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی کو زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آسمان پر محمد فی الارض و احمد فی السماء. آپ کا زمین پر نام محمد, آسمان پر آپ کا نام احمد. تو جب وہ منبر لگے گا, بڑا منبر ہوگا, سارے منبروں کا سردار ہوگا. جب وہ منبر آئے گا, اللہ کا اعلان ہوگا, یا احمد اجلس علی المنبر. اے میرے نائیگاؤں اورنگ آباد والو, کیا شان ہوگی, دروازہ کھلے گا اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. آگے بڑھیں گے, آگے بڑھیں گے, سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے. آخری نبی آئے, آخری نبی آئے, احمد آئے, احمد مصطفیٰ, محمد مجتبیٰ, مرتضیٰ آئے, مصطفیٰ آئے, مجتبیٰ آئے, کلیم اللہ آئے, حبیب اللہ آئے, صفی اللہ آئے. اعلان ہوگا, ہمارے نبی آئیں گے, منبر تیار ہوگا. اے میرے نائیگاؤں والو, ہمارے نبی آئیں گے. یہ منبر کا جو یہ ہاتھ رکھنے کا ہوتا ہے نا, عام ہاتھ رکھنے کا جو ہوتا ہے, آرم ریسٹ جس کو انگریزی میں بولتے, ہاتھ کا دستہ جس کو بولتے, ہمارے نبی آئیں گے, اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے, بیٹھیں گے. بولو بیٹھیں گے. اللہ کی آواز آئے گی, یا احمد اجلس علی المنبر. اے میرے آخری نبی, بیٹھ جاؤ نا, منبر پر بیٹھ جاؤ. ہمارے نبی کے آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو ہوں گے, کہیں گے اللہ میں بیٹھ جاؤں گا, بیٹھ جاؤں گا. اللہ آپ کہتے میں بیٹھ جاؤں گا, پھر کیا ہوگا, پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے کیا ہوگا, میرے مصطفیٰ بیٹھ جاؤ. سارے نبی یہی انتظار کرتے ہیں, آپ بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ جاؤ گے. اللہ فرماتے میری قسم میں سارے ممبروں کو اٹھاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میری رحمت میں لے جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. میری مغفرت میں لے جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. سارے ممبروں کو محبوبیت دوں گا. بولو سبحان اللہ. سارے ممبروں کو مقبولیت دوں گا. بولو سبحان اللہ. سارے ممبروں کو عرش کے ہوا سے گزاروں گا. بولو سبحان اللہ. سارے ممبروں کو جنت کی ہواؤں سے گزاروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے اعلیٰ علیین میں پہنچاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میری قسم سارے ممبروں کو جنت الفردوس کے کنارے پہنچا دوں گا. ہمارے نبی فرمائیں گے اللہ میں بیٹھوں گا تو مطلب ہم سب جنت الفردوس میں چلے جائیں گے. اللہ نے کہا بس بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ جاؤ گے تو سب چلے جائیں گے. اس وقت ہمارے نبی روئیں گے, رو کر کہیں گے اللہ میں بیٹھ جاؤں گا, ہم سب جنت میں جائیں گے. ہمارے نبی دور اشارہ کریں گے, اللہ وہ میدان میں میری امت کھڑی ہے, ان کا کیا ہوگا؟ اللہ ہم تو چلے جائیں گے جنت میں, اور میری امت کا کیا ہوگا؟ بیچارے دھوپ میں کھڑے ہیں اللہ, بھوکے ہیں اللہ, پیاسے ہیں اللہ. اللہ نماز بھی پڑھتے تھے اللہ, زکوٰۃ بھی دیتے تھے اللہ, کیسے بھی تھے, مجھ سے محبت کرتے تھے اللہ, تیرا کلمہ پڑھتے تھے اللہ. وہ پورا میدان بھرا ہوا ہے میری امت کا. اللہ میں کیسے میری امت کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا اللہ, کیسے چلا جاؤں گا میری امت کو چھوڑ کر؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کیا آواز آئے گی؟ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے میرے نبی, ٹھیک ہے میرے نبی, مت بیٹھیے ممبر پر, مت بیٹھیے. اب آپ اشارہ کرتے رہے, آپ جس کی طرف اشارہ کریں گے, جس سے آپ راضی ہوں گے, اسے میں بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دوں گا. بولو سبحان اللہ.
उसी का इशारा अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया, पूरा मजमा पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। यहाँ देखना, अल्लाह फरमाते फतरदा। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं इतना माफ करूंगा, इतना माफ करूंगा, इतना दूंगा कि मैं राजी हो जाऊंगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं राजी हो जाऊंगा, जब तक मेरा मुस्तफा तू राजी नहीं होगा मैं उम्मती को जन्नत में भेजता रहूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। वो इतनी मोहब्बत हमसे करे कि अपने मिंबर पर भी न बैठे, और हम नबी से नफरत करते ना, हाँ या नहीं? नहीं करते नफरत, हाँ या नहीं? नहीं करते ना। दाढ़ी का है ये नफरत नहीं तो क्या है? ये हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, सारे नबियों के चेहरे पे दाढ़ी, साहबा के चेहरे पे दाढ़ी, औलिया किराम के चेहरे पे दाढ़ी, हाँ ताबीइन के चेहरे पे दाढ़ी, तबे ताबीइन के चेहरे पे दाढ़ी। हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं, या तो ऐसी कुछ ऐसी कटिंग बनाता है, कटिंग। वो क्या है? क्या है ये? क्या है मेरे दोस्तों? आज जामिया इस्लामिया इनामुल उलूम में बैठे हो, मैं बाद में मिलूँ न मिलूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब हमेशा ढूंढते रहना कि क़यामत में अगर हमारे नबी ने पूछा दुनिया में तू 40 साल 50 साल था, तुझे मेरा चेहरा नहीं पसंद आया, जा आज क़यामत के मैदान में मुझे भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता। हमारे नबी ने सिर्फ इतना कह दिया, जा मुझे तेरा चेहरा नहीं पसंद आता। अल्लाह की कसम हमसे बड़ा कमीना कोई नहीं होगा, क्योंकि जिसको नबी कह दे तू मेरा नहीं, अल्लाह कह देगा जो तेरा नहीं होगा वो मेरा भी नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो, दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार होता है? पहली बात आधा घंटा कुरान, दूसरी बात मुस्तफ़ा से मोहब्बत। बोलो कौन कौन तैयार है? बोलो तैयार है इंशाअल्लाह। यानी जल्दी जल्दी बोलो ना, तैयार है इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मोहब्बत के लिए आपने हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाओ और साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। क्या करना क्या है? मोहब्बत के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा बोलने से तो मोहब्बत नहीं हो जाएगी ना। अरे बोलो, बोलने से मोहब्बत हो जाएगी? बोलने से मोहब्बत नहीं होगी, कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा मालूम? आपकी आंख अभी खुलेगी, सुनना। मोहब्बत के लिए हमको नबी की आंखों को ठंडा करना पड़ेगा। और हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़े, मेरा उम्मती मेरी आंखें ठंडी ठंडी हो जाए। अच्छा, एक सवाल है, नमाज पढ़े तो मेरी आंखें, नमाज पढ़े तो मेरी आंखें, साफ बोलना। जो नमाज नहीं पढ़े तो मदीने वाले की मुबारक आंखें गरम गरम। सोचो जो सुबह में फजर की नमाज यहाँ बैठा है छोड़ता होगा, कैसी सुबह करता होगा कि उठने के साथ ही मदीने वाले की आंखों को गरमाया है। सुबह उठा है और मदीने वाले की मुबारक आंखें गरम है। बताओ अब कितना भी एयर कंडीशन चलाएगा सुकून मिलेगा? कितनी भी खूबसूरत बीवी होगी सुकून मिलेगा? कितने भी अच्छे बच्चे होंगे सुकून मिलेगा? कितना भी बड़ा कारोबार होगा, लाखों का कमाता होगा, मगर सुकून मिलेगा? अल्लाह की कसम नहीं मिलेगा। क्योंकि उठने के साथ माँ का दिल नहीं तोड़ा है, बाप का दिल नहीं तोड़ा है, बच्चों का दिल नहीं तोड़ा है, मदीने वाले मोहम्मद का दिल तोड़ा है मेरे प्यारो। और एक बात समझ लेना, माँ की मोहब्बत जरूरी है, अब्बा की मोहब्बत जरूरी है, समाज, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, सबसे मोहब्बत। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया सबकी मोहब्बत नंबर 2 पे जाएगी, मेरी मोहब्बत नंबर 1 पर आएगी, तब तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। अगर माँ कहे कि ये करना है, मुस्तफ़ा कहे नहीं करना है, बीवी कहे ये करना है, मुस्तफ़ा कहे नहीं करना है, किसकी मोहब्बत को देखेंगे? किसकी मोहब्बत को देखेंगे? हजरत हुसैन, ये मुहर्रम है ना, मुहर्रम, हजरत हुसैन मैदान में, मुझे करबला का वाक़या नहीं सुनाना, बहुत लंबा वाक़या हो जाएगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में गए। अरे बोलो ना गए। कौन सी मुहर्रम? 10वीं आशूरा, हाँ? और जुमा का दिन, कौन सा दिन?
لیکن وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی، کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے شہر ہونا ضروری ہے. اس وقت کربلا ایک میدان تھا، ایک جنگل تھا، اس لیے ظہر کی نماز ہونے والی ہے. مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں بتانا، صرف اتنا بتانا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے، بولو اپنے گھوڑے پر بیٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور کیا فرمایا، کیا فرمایا، کیا فرمایا، کیا وہ چادر، وہ خیمے میں چادر رکھی ہے، وہ ذرا چادر لے کے آؤ نا. کوئی چادر لے کر آیا، اچھی خاصی چادر تھی. حضرت حسین نے وہ چادر کو اپنے سینے سے لگایا. کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، یہ میری ماں، بہت پرانی چادر ہے، یہ میری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے. پھر کیا فرمایا، پھر کیا فرمایا، پھر کیا فرمایا، وہ تلوار لے کر آؤ نا، تلوار لے کر آؤ. تو کسی نے کہا نہیں نہیں، وہ جو تلوار آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تلوار کی جو انی ہے، انی وہ ٹوٹی ہوئی ہے. حضرت حسین نے فرمایا لے کر آؤ نا. جب وہ تلوار لائی گئی، کہا تم کو معلوم نہیں، یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ گھوڑے سے اترے اور جا کر امامہ لے کر آئے، کالا امامہ، کالے رنگ کا امامہ، بڑا امامہ لے کر آئے. کبھی پیشانی سے لگائے، کبھی گالوں سے لگائے. کیا فرمایا، میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک ہے. میرے نائیگاؤں والوں سننا، مجھے جو بات بتانی ہے نا، جب گھوڑے پر بیٹھے، اور جس وقت آپ گھوڑے پر بیٹھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں 55 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ کو معلوم تھا کہ جا کے شہید ہونا ہے. بولو جا کے، کیونکہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے سامنے 1,20,000، کتنے؟ 40,000 ادھر، 40,000 ادھر، 40,000 ادھر، 1,20,000 کا مجمع ہے. معلوم ہے کہ شہید ہونا ہے، واپس نہیں آنا ہے. لیکن میرے دوستو، ایک روایت جب ہم تاریخی پڑھتے ہیں، جب حضرت حسین اپنے گھوڑے پر بیٹھے، پیچھے سے ان کی چھوٹی بچی آئی، نام سکینہ. بولو نام. کیا کہا؟ ابا مت جاؤ نا، ابا مت جاؤ، کیونکہ آپ سے پہلے جو گئے واپس نہیں آئے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. آپ بھی نہیں آؤ گے ابا. آج ہماری بھی بیٹی ہے نا، ہماری پوتی ہے، ہماری نواسی ہے، ہمارے گھر میں بھی چھوٹی بچی ہے نا، وہ ابا کا پاؤں پکڑ لے. ابا نہیں، ابا نہیں نہیں ابا، جو آپ سے پہلے گئے، اور میرے 2 بھائی تو آ گئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، ابا اب نہیں. کیا فرمایا؟ حضرت حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، اور کیا کہا، آج ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف میرے نانا جان کی محبت ہے، ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف نانا جان کی محبت ہے. آج میں وہ محبت بتاؤں گا. یہ کہہ کر بیٹی کو زمین پر رکھا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھے، اور کہا بیٹی فکر مت کرنا، حوض کوثر پر تمہاری اور میری ملاقات ہو جائے گی. میرے دوستو، میں اتنی بڑی قربانی آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں، صرف 5 وقت کی نماز مانگ رہا ہوں. میں نے پہلی بات آپ سے کیا مانگی؟ آدھا گھنٹہ قرآن. اور نماز جو ہے نا، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ وتر ملاؤ، آرام سے پڑھو، سنت نوافل کے ساتھ پڑھو. پورے 2 گھنٹے جائیں گے. 5 نمازوں کا سروے کرو، کتنے گھنٹے جاتے؟ 2 گھنٹہ. 2 گھنٹہ بھی نہیں، 1.5 گھنٹہ. کتنا؟ برابر سروے کرو، 1.5 گھنٹہ. تو میں نے آدھا گھنٹہ آپ سے قرآن کا مانگا، 1.5 گھنٹہ 5 نمازوں کا مانگا. اگر نائیگاؤں والوں مجھے روز کے 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے اپنے 2 گھنٹے اللہ رسول کے، قسم اللہ کی، آج یہ مسجد میں جمع ہے، کل ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ جنت کا ٹکٹ ہے. روز کے 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ 5 نمازوں کا، آدھا گھنٹہ قرآن کا. اور ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرا سنت، میرا طریقہ. اور ہمارے نبی کا سب سے بڑا طریقہ ہے 5 وقت کی نماز. ہمارے نبی نے فرمایا قرآن نماز تھام لے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اور فرمایا اگر یہ 2 چیز کو چھوڑو گے نا، ایسے برباد ہو جاؤ گے، ایسے ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے، اور قیامت میں بھی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. تو کون کون تیار ہے میرے دوستو؟ ایک بار پھر ہاتھ اوپر کرو، بولو آدھا گھنٹہ کس کے لیے، اور 1.5 گھنٹے کے لیے ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی ہے؟ بولو انشاءاللہ. بولو آج کی عشاء، بولو انشاءاللہ. بولو موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. اب میرے کو صرف تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں محرم کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سب سنیں گے انشاءاللہ؟ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بولو کون؟ میں بہت جلدی بتاؤں گا، ٹائم ہمارا ہو رہا ہے.
ہاں، اور ابھی تو میرے کو آپ سے کچھ لینا بھی ہے، دو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں میرے کو نہیں لینا ہے، اللہ کے گھر کے واسطے لینا ہے. آج جنت تقسیم ہوگی، اس جنت کا ٹکٹ خریدنا ہے. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ. لیکن پہلے ایک بات سن لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ یہ فرعون بہت ستاتا ہے. اس وقت بادشاہ کون تھا؟ فرعون بہت ستاتا ہے، عورتوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں، یہ اور اس کی پوری جماعت، اس کی پوری ٹیم بچوں کو مار ڈالتے، بہت فرعون بہت ظلم کرتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ پہاڑ سے اترو، میرے پیغمبر موسیٰ پہاڑ سے اترو، پوری قوم کو تیار کرو، راتوں رات سب کو لے کر چلے جاؤ. راتوں رات پوری قوم میں کتنے لوگ؟ 70,000 80,000، بعض روایت میں لکھا ہے 1,00,000، جس میں مرد عورتیں بچے. لیکن اللہ کا حکم آیا راتوں رات سب کو لے کر چلے جاؤ، اور اللہ نے راستہ بھی بتایا کہاں سے نکلنے کا. راتوں رات لے کر جاؤ. بتاؤ آسان ہے رات کو لے کر جانا؟ 1,00,000 کو لے کر جانا آسان ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، اپنی قوم سے کہا آج اللہ کا حکم ہے راتوں رات ہم کو یہاں سے چلنا ہے. تو سب نے کہا کائے کا راتوں رات سب کو لے کر جائیں گے؟ فرعون کی پولیس پورے راستے میں کھڑی ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ نے کیا پیارا جواب دیا کہ پولیس کھڑی ہے، وہی اللہ ان کو اندھا بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. ہوئے نا راتوں. میں بہت جلدی بتا رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے کتنوں کو تیار کیا؟ پوری قوم کا نام ہے بنو اسرائیل. بولو قوم کا نام ہے کتنے بولو کتنے؟ 1,00,000. مرد بھی، عورتیں بھی، ان کے جانور بھی، ان کے بچے بھی، ان کے کپڑے بھی، ان کے برتن بھی. حضرت موسیٰ سب کو لے کر، اور 1,00,000 کو لے کر چلنا آسان کام نہیں ہے. حضرت موسیٰ کبھی یہ گلی میں تو تھوڑے وہ گلی میں، تھوڑے وہ گلی میں، ارے چھوٹی چھوٹی گلیاں بنی ہوئی ہے. ایک میدان ایسا آیا جس میں حضرت موسیٰ آگے اور پیچھے کتنے لوگ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب برابر ہے. کہاں سب برابر ہے؟ کہا چلو. ایک جگہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھول گیا، راستہ بھول گیا، ایسے جانے کا کہ ایسے جانے کا، راستہ بھول گیا. تو پوری قوم نے کہا ہم لوگ 1,00,000 ہے، آپ جلدی یاد کرو راستہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر نہیں کرو، چلو میں آگے بڑھتا ہوں، تم لوگ پیچھے چلو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا مجمع بولو آگے اور 1,00,000 معلوم کہاں آ گئے؟ سمندر کے سامنے. کس کے سامنے آ گئے؟ اب سمندر کے سامنے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ٹینشن میں، پوری قوم 1,00,000 ٹینشن میں. کوئی سوئمنگ تھوڑی کرنا ہے، ارے سمندر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہمارے ساتھ سامان ہے، کپڑے ہیں، برتن ہیں، سواریاں ہیں، یہ سب 1,00,000 یہ سامنے تھپیڑے مارتا ہوا سمندر ہے. سب نے کہا پیغمبر موسیٰ کہاں لے کر آئے؟ یہاں تو آگے موت ہے. ابھی تو حضرت موسیٰ کچھ سوچتے کہ پیچھے دھواں اڑ رہا ہے. غور سے دیکھا تو معلوم ہے فرعون اپنے لشکر کو لے کے آ رہا ہے. فرعون اپنے لشکر کو لے کے، بھائی سیدھا مطلب ہے آگے جاؤ تو بھی، پیچھے جاؤ تو بھی، کیونکہ آگے جاؤ تو سمندر اور پیچھے جاؤ تو فرعون. وہ بوٹی کر دے گا. اس کی پرمیشن کے بغیر 1,00,000 نکل گئے اور بھاگ کے نکلے ہیں. معلوم نہیں آج کیا حال کرے گا. ارے 1,00,000 نے کہا پیغمبر موسیٰ یہ کیا کیا؟ آگے بھی موت اور پیچھے بھی. سننا نائگا والو، حضرت موسیٰ روئے کس کے سامنے؟ اللہ کیا کرو اللہ یہاں تو پھنس گئے. اللہ بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا، عصا، لکڑی بولو ڈنڈا بولو. کہا تمہارے ہاتھ میں عصا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عصا، ڈنڈا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، مارو سمندر پہ، مارو سمندر پر مارو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہوگا سمندر پہ ڈنڈا مارو تو کیا ہوگا؟ آواز آئے گی ڈھپ کر کے، پانی اڑے گا، اور کیا ہوگا؟ کہا اللہ اس میں کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ سمندر پہ ڈنڈا مارنا تمہارا کام ہوگا، آج راستہ بنانا میرا کام ہوگا. بولو سبحان. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر پہ جو ڈنڈا مارا، عصا مارا. میرے دوستو آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی، ماربل کی دیوار دیکھی، اینٹوں کی دیوار دیکھی، پتھر کی دیوار دیکھی. وہ اللہ ہے جس نے پانی کی دیوار کھڑی کر دی. بولو سبحان اللہ. پانی کی دیوار ادھر کھڑی ادھر کھڑی، اور بیچ میں اتنا کھلا راستہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے 1,00,000 کے ساتھ 2 پانی کی دیوار کے بیچ میں چلے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہم سمندر پار کر گئے، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. بولو سبحان. پار کر گئے. بولو حضرت موسیٰ سمندر، ساتھ میں بولو نا حضرت موسیٰ سمندر. اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ
ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ سمندر پہ عصا مارو میں راستہ بناؤں گا. حضرت موسیٰ بولو پار ہو گئے. پیچھے کون تھا؟ بولتے نا ہوشیاری. کچھ لوگوں کے اندر آج بھی بہت ہوشیاری ہے. آ کر کیا بولے گا؟ او مولانا وہ دو لوگ اتنا لڑنے والے تھے. میں نے کہا پھر کیوں نہیں لڑے؟ حالانکہ کم بخت لڑائی اس نے کروایا ہوگا. اب دیکھنا جو مسجد میں جمعہ پڑھنے آتا نا سب سے زیادہ وہی انگلی کرتا ہوگا. پنکھا ایسا کا کوئی تیرا باپ فجر کون پڑھے گا؟ تیرا باپ پڑھے گا. وہ فرعون نے بھی یہی دھندا کیا. وہ جیسا دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے فرعون کی پوری ٹیم نے گھوڑے دوڑنے لگے لیکن سمندر کے بیچ میں آئے. اللہ نے فرمایا پانی کو حکم دیا واپس آ جا. دیوار گر جائے وہ گرا. معلوم ہے یہ فرعون آدمی کو ہوش کب آتا ہے؟ اللہ ایسا ہوش ہم کو بھی نہیں دے وے. آمین بولو. پانی ادھر آیا. بولو پانی ادھر. فرعون کے ادھر آیا. ادھر آ گیا ایک دم ڈوبنے لگا. تو فرعون کیا کہتا معلوم؟ میں اللہ نہیں ہوں. اللہ تو ہی اللہ ہے اور وہ موسیٰ نبی ہے. اللہ تو اللہ ہے اور وہ موسیٰ نبی ہے. ایمان قبول کر رہا ہے. فرعون ایمان قبول کر رہا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ تھوڑا پہلے قبول کیا ہوتا تو کر لیتا. اب تو ایمان کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اب توبہ کا دروازہ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اللہ نے فرمایا فرعون توبہ کا دروازہ بند, ایمان کا دروازہ بند. اب تو ایسا مرے گا تیری لاش نہ آسمان قبول کرے گی نہ زمین قبول کرے گی. آج بھی ایجپٹ کے میوزیم میں فرعون کی لاش تڑپتی ہے. زمین میں دفن کرو تو زمین پھینک دیتی ہے, آسمان کی طرف اڑاؤ تو آسمان پھینک دیتا ہے. قیامت تک وہ لاش پر عذاب ہوتا رہے گا. اللہ نے کہا میں نے تجھے ایمان نصیب نہیں کیا کیونکہ توبہ کا دروازہ. میرے پیارو ہم بھی توبہ کر لے وے, ورنہ توبہ کا دروازہ بند ہوگا نا تو ہم لوگ بھی کریں گے. جب موت ادھر آ جائے گی نا اللہ اس کا 1,00,000 باقی تھا, اللہ میرے بیٹے کو بولنا دے دے وے. اللہ نے کہا گیا. اللہ کیا کہتے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کہتے موت کا دروازہ آ گیا ہے. ایمان کا دروازہ بند, توبہ کا دروازہ بند. اب کچھ بھی نہیں ہوگا. اب تیرا میرا قیامت میں حساب لیا جائے گا. میرے پیارو اب مجھے آپ کو بتانا ہے. اب وہ لوگ وہاں حضرت موسیٰ تو پار ہو گئے. بولو ہاں بولو پار ہو گئے. ارے جلدی جلدی بولو نا پار. اور فرعون ڈوب گیا, اس کا پورا لشکر. تو وہاں سب نے چین کی سانس لیا. فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے یہ جو دن ہوا نا وہ 10ویں محرم تھی. کون سی محرم تھی؟ بولو سبحان اللہ. کون سی محرم تھی؟ 10ویں محرم. تو کیا ہوا معلوم ہے کیا ہوا؟ اب جب ہمارے نبی مدینہ آئے, بولو ہمارے نبی مکہ سے, تو ہمارے نبی نے دیکھا سارے یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھ رہے. سارے یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھ رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں تم لوگ 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ سب نے کہا ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں فرعون پاپی ڈوب گیا اور ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کامیاب ہو گئے. بولو ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کامیاب ہو گئے اور فرعون پاپی ڈوب گیا. ہمارے نبی نے فرمایا نحن اولا و احق. ہمارے نبی نے فرمایا تم لوگ جتنا موسیٰ سے محبت کرتے ہو ہم اس سے زیادہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں. ہم تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, ہم تو سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. اگر تم روزہ رکھتے ہو تو ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں 10ویں محرم کو ہم بھی روزہ رکھیں گے. بولو سبحان اللہ. تو رکھو گی نا انشاءاللہ. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا یہ لوگ کون سی محرم کو رکھتے ہیں, اس لیے ہم ایک دن آگے بڑھائیں گے یا ایک دن پیچھے کریں گے, یعنی 9ویں 10ویں یا 10ویں. کیا ہمارے حساب سے منگل بدھ یا بدھ اور
جمعرات. کون کون روزہ رکھنے کو تیار ہے؟ بولو رکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یہ محرم کا روزہ کیسا؟ ہمارے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ وہ 10ویں محرم کا روزہ. اور جو روزہ رکھے گا میرا امتی مرد رکھے یا عورت رکھے, ہمارے نبی نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اور ایک بات بتاؤں, صرف 10ویں محرم نہیں, ہمارے نبی نے فرمایا پورے محرم میں کوئی بھی روزہ رکھ لے, 1 روزے کے بدلے میں 30 روزے کا ثواب مل جائے گا. 1 روزے کے بدلے میں 30 روزے کا ثواب مل جائے گا. تو میرے پیارو یہ بہت خوشی کا مہینہ ہے, بہت ہی فرق. یہ غم کا مہینہ نہیں ہے. لوگ کہتے محرم مہینہ غم کا مہینہ. میں نے کہا کیوں غم کا مہینہ؟ کہا نبی کے نواسے شہید ہو گئے. میں نے کہا شہادت کی موت اچھی کہ اپنے گھر پہ مرنا اچھا؟ شہادت کی موت اچھی. جو گھر کی موت سے ہزاروں درجے آسان ہوتی ہے. تو میرے دوستو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے تو محرم کا مہینہ. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگتی ہے تو محرم کا مہینہ. حضرت یوسف کنویں سے نکلتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت ابراہیم آگ سے نکلتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت سلیمان کو حکومت ملتی ہے تو محرم کا مہینہ. ہمارے نبی کو بڑے بڑے انعام ملتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا ہوتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں تو محرم کا مہینہ. پہلی مرتبہ بارش ہوتی ہے تو محرم کا مہینہ. خوشی کا مہینہ ہے اور یہ خوشی کے مہینے میں ہمیں خوش ہونا چاہیے. اور خوشی یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کو راضی کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے میں نے 2 کام بتائے, آدھا گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ 5 وقت کی نماز. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں رکھیں گے انشاءاللہ, روزہ رکھیں گے. اللہ جن کو طاقت دی, ہمت دی, وہ روزہ. لیکن یاد رکھنا نفل روزہ ہے, رکھیں گے ثواب بہت ملے گا. نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ. ادھر کبھی کسی کو بولنے کا نہیں اتنی بڑی داڑھی ہے روزہ نہیں رکھتا ہے محرم کا. نہ میرے پیارو, رکھے گا تو ثواب ملے گا, نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی مجبور ہے, معذور ہے, مسافر ہے, بات الگ ہے. باقی 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں رکھیں گے. بولو رکھیں گے روزہ. تو یہ کچھ باتیں میں نے اب ایک واقعہ میرے کو سنا کہ بات ختم نہیں کرنا ہے, آپ کے سامنے کچھ بھلی بات کرنا ہے. مفتی انیس بات کر لوں نا میں؟ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ٹائم ہے نا؟ ہاں میں بالکل برابر ٹائم پہ چل رہا ہوں بھائی, غصے مت ہونا. برابر ٹائم اور ٹائم میں چل رہا ہوں ایک دم برابر. باقی میرا ٹائم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ معلوم ہے کتنی مرتبہ میری بیوی میرے کو پوچھتی ہے کتنے بجے بیان شروع ہوگا. یہ پوچھنے کا انداز, کتنے بجے بیان شروع ہوگا. میں نے کہا گرم کھائے کھولنے کا بھائی. ان لوگوں کو اتنا اچھا لگتا ہے میری بیوی کے داستان سناتا ہوں. تو آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ میری بیوی کا جھگڑا کس پہ ہوا؟ ہم لوگ ٹیریس پہ بیٹھے تھے. کون بھائی؟ علماء سے معافی چاہتا ہوں. بھائی آپ لوگوں کی بھی بیویاں ہوگی, آپ بھی بیٹھتے ہوں گے. بھائی میں میری بیوی کے ساتھ کہاں بیٹھا تھا؟ ٹیریس تو سمجھتے ہو نا. کہا کو آنکھ نکال کے دیکھتے ہو, میری بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا بھائی. بیٹھے بیٹھے وہ میری جوانی تھی. کیا معلوم کیا ہوا میرے کو. میں نے ابھی جو بتایا نا کہ ہمارے نبی نے اشارہ کیا تو چاند کے کتنے ٹکڑے ہوئے. تو میں بھی بیٹھا تھا, اوپر چاند تھا, میں نے یوں کیا, یوں کچھ ہوا. تو میں نے پھر 4 انگلی سے, بولو کچھ ہوا. پھر میں نے یوں 2 ہاتھوں سے, جب میں نے 2 ہاتھ کیا تو میری بیوی کچھ بات کری تو اس نے اچانک دیکھا کہ میں 2 ہاتھ, وہ تو اچھا ہوا اوپر کر رہا تھا, کسی کے گھر کی طرف نہیں کر رہا تھا, یوں یوں کر رہا. تو میرے کو کہتے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ چاند. تو غصے میں پھٹ 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 پھٹ. چلیے وہ یہ سوچتی ہوگی یہاں چاند بیٹھا ہے, وہ چاند کو کیا کرتا ہے. چلیے غصے میں پھر کیا ہوا ہوگا وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن میں نے اس وقت چاند کو پوچھا تھا کہ میرے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا, تیرے 2 ٹکڑے ہوئے قاری احمد علی 2 ہاتھ سے کرتا, تیرے کو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو چاند نے بھی اپنی زبان سے نہیں حال سے جواب دیا, کہا قاری احمد علی اللہ نے ہم کو تیرا نہیں, اللہ نے ہم چاند سورج کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. تو میرے پیارو اب میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں نا, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اور آپ کا دل ہلے گا اور آپ ایک آواز پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, اپنا نام آگے. ایک بات بتاؤں, ایک بادشاہ, بولو ایک, یہ بہت ساری کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا نہیں سنا ہوگا, لیکن میرے نالائق کی زبان سے سنو. ایک بادشاہ, اس نے ایک ارادہ کیا کہ مجھے اللہ کا گھر بنانا ہے, مسجد بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟
مسجد, اس میں بہت بڑی مسجد جس میں رہنے کا کمرہ بھی ہو, سونے کا کمرہ, یعنی بہت شاندار. اور بادشاہ کو مسجد بنانا تو چندہ کرے گا بھائی, چندہ کرے گا, بادشاہ ہے, اس کے پاس سونا چاندی کا ڈھیر لگا, اس نے اعلان کر دیا نو کلیکشن, نو ڈونیشن, کوئی چندہ نہیں, بادشاہوں شاہی مسجد بنے گی, پھٹافٹ بنے گی, کوئی کچھ بھی نہیں دے گا. بولو کوئی کچھ بھی نہیں دے گا. ہو گیا بھائی, بادشاہ کا اعلان تھا, ہو گیا. ایک بیچارہ 20 سال کا جوان آدمی جو جنگل میں لکڑے کاٹے, کیا کرے جنگل میں, اس کو ارادہ ہوا کہ مسجد تو بادشاہ بنائے گا, بڑی شاندار مسجد بنائے گا, میرے کپڑے پھٹے ہوئے, میرے کو کھانے کا ٹھکانہ نہیں, میں جنگل میں لکڑے کاٹتا, لیکن اگر میں بھی کچھ جا کے دے دوں مسجد میں تو میرا بھی تو نام ہو جائے گا. بیچارہ لکڑے بیچا, بولو لکڑے بیچا, اور 4 اینٹ خریدا. کتنی اینٹ خریدا؟ 4 برکس اینٹ آتی نا, اینٹ خریدا اور 4 اینٹ کو لے کر گیا. اب بادشاہ کے پاس تک جانا کتنا مشکل کام, بڑی دیر کے بعد پہنچا. بادشاہ نے کہا کیا لے کر آئے؟ 4. کہا کیوں لے کر آئے؟ کہا مسجد بنتی ہے, وہاں بہت سارا اینٹیں پڑی ہے, یہ 4 اینٹیں بھی لگا دو. بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں میرا بھی حصہ لگا. بادشاہ نے کہا گیٹ آؤٹ, نکالو, میں نے اعلان کیا ہے نو کلیکشن نو ڈونیشن. بادشاہ کی مسجد ہے, 1 روپیہ کس کا نہیں, 1 درہم کس کا نہیں, بادشاہ کی مسجد ہے, بادشاہ بنائیں گے, شاہی مسجد ہوگی. کہا بادشاہ 4 اینٹ میں کیا جاتا ہے؟ کہا نہیں اٹھاؤ, آج تمہاری 4 لوں گا تو کسی کی 10 لینا پڑے گی, کسی کی 40 اینٹ لینا پڑے گی. اپنے سپاہیوں کو کہا اس کو نکالو. بیچارہ جوان کیا کیا, 4 اینٹیں لے کے, لیکن وہ ہوشیار تھا. بولو کیا تھا؟ اس نے کیا کیا معلوم, پھر لکڑے کاٹا, ایک ٹھیلے میں لکڑے جمع کیا, اسی میں 4 اینٹ کو بھی رکھا, اور وہ یوں پورا ٹھیلا اٹھایا اور لے کے چلا, اور جان بوجھ کے جہاں مسجد کی ساری اینٹیں رکھی تھی نا وہاں پھسل گیا, پھسلا, اپنے آپ کو پھسلا دیا, اور ٹھیلا کمزور رکھا تھا, سارے لکڑے بھی گرے, اور وہ کہنے لگا رے میں گر گیا. سارے لکڑوں کو جمع کیا اور اپنے ٹھیلے میں رکھ کے باندھا. 4 اینٹوں کو اینٹوں کی جگہ پہ, اور جب مزدور لگانے لگے تو اس کی اینٹ بھی لگ گئی. بولو صبح دور سے بیٹھ کے دیکھتا رہا, میری اینٹ بھی گئی. کہاں چلی گئی؟ بولو اللہ کے گھر میں. چلو زمانہ ہو گیا, مسجد بن گئی. بولو مسجد بن گئی, اوپننگ بھی ہو گئی. ہاں کوئی بیان والا میرے جیسا پہنچا ہوگا, سب ہو گیا, سب اوپننگ سیریمنی سب ہو گئی, مسجد شروع ہو گئی. اب وہ بادشاہ کا جب بڑھاپا آیا تو بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ کوئی 2 شخص آئے, پہلوان, بادشاہ کو اٹھائے, بولے چل بادشاہ آج تیرے کو تیری جنت میں لے جائے. خواب ڈریم, سپنا. وہ بادشاہ نے سپنے میں دیکھا کہ 2 پہلوان آئے اور اس کو اتنی بڑی جنت میں لے گئے, لے کے جا رہے, اور پوری جنت چاندی کی بنی ہوئی, سلور, چاندی چمکتا سلور, لے کے گئے. وہ بادشاہ تھک گیا, کتنی بڑی جنت ہے. تو پھر بادشاہ نے وہ 2 کو کہا یہ اللہ میرے کو اتنی بڑی چاندی کی جنت کائے کو دیتا؟ کہا تو نے زمین پہ اللہ کا گھر بنایا, اور نبی نے فرمایا تھا جو زمین پہ اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا. بولو سبحان اللہ. تو یہ حدیث پوری ہو گئی, یہ تیری جنت ہے. اچھا وہ بادشاہ کو کہاں سے کہاں تک لے گئے. پھر ایک دروازہ آیا چاندی کا بند, اور اس کے باہر دیکھا تو پوری اس سے ڈبل جنت, سونے کی اور ڈائمنڈ کی, موتیوں کی, زبرجد کی. تو بادشاہ کو کہا بس یہاں ختم ہے, چلو. تو بادشاہ نے کہا وہ کس کی؟ وہ آگے جو سونے والی, ڈائمنڈ والی, ہاں, اور وہ زبرجد موتی والی, وہ تو کہا اس کی ہے جس نے مسجد بنائی, جس نے. تو بادشاہ نے کہا میں نے بنائی, اگر یہ چاندی والی میری ہے تو وہ سونے والی جنت بھی میری ہے, دروازہ کھولو. کہا نا وہ تیری نہیں ہے. تو کہا کس کی ہے؟ یاد کر, وہ 4 اینٹ لے کر آیا تھا. تو بادشاہ نے کہا میں نے نکال دیا تھا اس کو. کہا نکال دیا تھا, دوسرے دن پہنچا دیا تھا. اور پورا بادشاہ کو خواب میں بتایا گیا. اور بادشاہ کو کیا کہا گیا, کل اس کو بلا, دیکھ اس کا چہرہ دیکھ, یہ اس کی جنت ہے, لیکن اس کو ڈانٹنا نہیں, اگر ڈانٹے گا تو یہ چاندی والی بھی جائے گی. تو بادشاہ تو دوسرے دن اٹھا اور سب کو بھیجا کسی طریقے سے اس کو. اور بادشاہ بھی تو بادشاہ ہوتا ہے نا, اس نے سوچا آنے دو اس کو. جب وہ آیا تو بادشاہ نے بہت ہمدردی کی, کھانا کھاؤ گے, پانی پیو گے, بیٹھو نا یہاں پہ. پھر بادشاہ نے دھیرے سے کہا وہ 4 اینٹ کے بارے میں میرے کو پتہ چل گیا, تم نے ایسا. تو اس نے کہا بادشاہ معاف کرنا, لیکن میں نے تو پہنچا نہیں. تو بادشاہ نے کہا اس میں کوئی ٹینشن کائے کو لینے کا, کوئی ٹینشن نہیں, میں بادشاہ ہوں, ٹینشن بس اتنا کرو کہ میرے کو ایک لیٹر پہ لکھ کے دے دو کہ وہ 4 اینٹ تم نے میرے کو بیچ دی, اور میں اس کے بدلے تم کو 1000 درہم دیتا ہوں. 4 اینٹ اس زمانے میں 4 آنے کی ہوگی, 1000 درہم یعنی 1000 چاندی کے سکے دیتا ہوں. تو جوان کہتا ہے ہاں میری اینٹ تو بہت مہنگی تھی. ارے بادشاہ نے کہا وہ اینٹ ہی تھی نا, اینٹ, لال اینٹ.
ہاں ہاں وہ تو کہا مہنگی کا 4 آنے کی, میں 1000 نہیں بات. تو بادشاہ نے کہا چلو 2000 درہم. وزیر کو کہا 2000 پیک کرو. کہا نا میری اینٹ بہت مہنگی تھی. بادشاہ نے 3 پھر 4 5000 6000 اور وہ بولتے جاوے میری اینٹ بہت مہنگی. آخر میں بادشاہ کا دماغ گیا, کہا آخری بات, اب میرا غصہ چڑھ رہا ہے. کہا غصہ مت چڑھانا ورنہ وہ جائے گی. تو بادشاہ نے کہا نا غصے نہیں ہوتا, لیکن آخری بات 20,000 درہم. لڑکا کھڑا ہو گیا, جوان لڑکا. کہا نا تیری میری نہیں جمے گی, میری اینٹ بہت مہنگی ہے 4 اینٹ. تو اس نے آخر میں کہا وزیر کو کہا پکڑو پکڑو اس کو, پکڑو بٹھاؤ اس کو, بٹھاؤ اس کو. کہا نہ تیری نہ میری, اب کسی کی نہیں, اب کچھ نہیں, 50,000 لاسٹ 50,000 درہم 4 اینٹ. اعلان کیا سنو, 4 اینٹ 50,000 درہم. اس نے کہا بہت سستا بھاؤ مت لگاؤ, میری 4 اینٹ اس سے بھی. اب بادشاہ کا دماغ اب صحیح میں کسی کا بھی پھرے دماغ پھرتا. اس سے پہلے اس نے کہا جو تو نے خواب دیکھا نا, جو تو نے خواب دیکھا نا, آج دیکھا. کئی راتوں سے اللہ میرے کو میری جنت بھی بتا رہا ہے. تو نے تو آج رات خواب میں جنت دیکھا ہے. میرے کو 4 اینٹوں کے بدلے میں وہ سونے کی جنت کب کی مل گئی ہے. اور بادشاہ یاد رکھنا, سب کا سودا ہوتا ہے, کوئی اپنی جنت کا سودا نہیں کرتا ہے. میرے پیارو, آج وہی 4 اینٹ والا معاملہ آج ہمارے سامنے بھی کھڑا ہوا ہے. وہ معاملہ گیا نہیں. پہلے بھی صدقہ خیرات کا ثواب تھا, آج بھی صدقہ خیرات کا. آدمی آج سوچتا ہے میں مالدار کیسے بنوں. بولو چاہتا ہے نا مالدار کیسے بنوں. کیا کرتا ہے اس کے لیے الگ الگ اسکیم. کبھی حرام میں بھی جاتا ہے, ہاں, کبھی بیاج پہ بھی جاتا ہے, کبھی لون پہ بھی جاتا ہے, کبھی سود میں بھی جاتا ہے. پیسہ 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 پیسہ. اللہ کو پوچھو میرے کو مالدار بننا ہے, بولو اللہ کو, بولو میرے کو مالدار بننا. اللہ کیا کہتے معلوم ہے, اللہ کہتے میرے راستے میں دے دے, تو گن کے دے گا, تو گن کے دے گا, میں اتنا دوں گا مرنے سے پہلے تو گن بھی نہیں پائے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ فرماتے میرا بندہ کتنا دے گا, دے, گن گن کے دینا. اللہ کہتے میری قسم مرنے سے پہلے اتنا دوں گا کہ تو راستے میں گزرتا ہوگا, کوئی کہے گا حاجی صاحب یہ آپ کی زمین ہے. اچھا یہ کب لیا؟ اچھا حاجی صاحب وہ بھی آپ کی ہے. حاجی صاحب بولے گا وہ, اللہ کہے گا تیرے کو نہیں معلوم, تو گن کے میری مسجد میں دیا تھا, میں نے اتنا دیا کہ تو گن بھی نہیں سکتا. اور اللہ کہتے سننا, اتنا دیا ہوں لیکن قیامت میں حساب بھی نہیں لوں گا, بغیر حساب کے تجھے جنت میں پہنچا دوں گا, کیونکہ تو نے میرے. تو میرے دوستو یاد رکھنا, 2 جگہ پیسہ دینے سے پیسہ بہت بڑھتا ہے. ایک اللہ کا گھر, ایک مصطفیٰ کا گھر. ایک اللہ کا گھر, ایک مصطفیٰ کا گھر. مدرسہ مصطفیٰ کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. تو چلو یہاں بھی 45 لاکھ کا معاملہ ہے. اور میرے دوستو اگر 4 اینٹوں پہ سونے اور ڈائمنڈ کی جنت مل سکتی ہے, اگر ہم آج دیں گے, میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج بھی وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہمارے لیے بھی جنت کا محل تیار کرے گا. ہماری پوری فیملی کے لیے اللہ جنت کا محل تیار کرے گا. کون اللہ کا بندہ پہلے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی آواز دیتا ہے؟ مفتی انیس صاحب آپ میرے پاس آ جائیے یہاں پر, آپ میرا ساتھ دیں گے تو میرا کام پھٹافٹ ہو جائے گا. اور بہت جلدی دعا, بھائی دعا میں سب بیٹھنا, رو رو کے دعا کرنا ہے. محرم مہینے کی دعا ہے, محرم مہینے کی دعا خالی ہاتھ سے جانے نہیں دینے کا. اور آج رات کون سی ہے؟ جمعہ کی رات. مہینہ کون سا؟ محرم. گھر کون سا؟ اللہ کا. اسے بڑی بڑی رقم لکھائے اور میری دعا لیتے جائے, اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. شروع کرے اللہ کے بندے. حاجی اسماعیل پہلوان صاحب کی طرف سے 1 لاکھ روپے الحمدللہ آ چکے ہیں. حاجی اسماعیل پہلوان صاحب کی طرف سے 1 لاکھ روپے مدرسے میں جمع ہو چکے ہیں. ان کے والدہ کے نام سے حجن عابدہ صاحبہ جو ابھی کچھ ماہ پہلے انتقال ان کا ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے پیسے جمع ہو جائے. تو اب ایک ایک سے بتائیے. اور ہمارے اساتذہ کھڑے ہوئے, ان کے پاس چٹھی دی ہوئی ہے, وہ بھی اپنے لاؤ بھائی لاؤ.
کس کی طرف؟ حاجی عرفان سیٹ احمد نگر 50,000 روپیے. ارشاد. اللہ قبول فرمائے ایک ایک سے. رشید بھائی کی طرف سے 1,000 روپیہ. دیکھو ایسے بچہ اللہ آ کر اللہ دیا, قبول کوئی کچھ فرمائے, آدمی کھڑے ہو جائے اور اللہ لوگوں سے وصول بہترین کرتے جائے. بدلہ عطا ایک فرمائے, ایک ایک سے, آمین. ایک ایک سے. کیا نام بیٹا؟ ڈاکٹر طیب پٹیل نائگا والے 1,00,000 روپیے. عبد الجبار بھائی کی طرف ہمارے سے رفیع 500 الدین روپیہ. بھائی. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے, اللہ آمین. قبول. عبد ارے میں نے الجبار سنا بھائی کسی نے صاحب. 1,000 رفیع الدین بھائی جی, جی. نیشنل ٹرانسپورٹ والے 50,000 روپیے. ماشاءاللہ. رفیع کیا نام الدین بیٹا بھائی. تمہارا؟ شیخ عامر کی رفیع طرف سے الدین بھی ایک رقم ملی. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. رفیع الدین بھائی. بھائی یہ ان کا نام لکھے, کیا نام؟ مفتی انیس صاحب, آن لائن 5,000 روپیے. ببو قریشی صاحب, ان کی طرف سے 5,000 روپیے. لکھوا لیجئے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, بہترین بدلہ عطا فرمائے. عثمان بھائی کی حاجی طرف حاجی سے رشید 1,000 پٹیل روپیے. نگاہ والے ان کی طرف سے 50,000 روپیے. ببو حاجی قریشی رشید صاحب پٹیل. 5,000 روپیے. حاجی رشید پٹیل لکھو پٹیل. شیخ بھائی افضل کی لکھنے طرف سے والے 500 2-3 لوگ روپیے. کھڑے ہو جائیں ذرا. حاجی رشید پٹیل 50 روپیے نائگا والے, قاسم پہلوان صاحب کے والد صاحب. ماشاءاللہ, ہمارے بیوی سے ڈرنے نہ والے حاجی کی طرف سے. عرفان صاحب 50,000 روپیے. ماشاءاللہ. کیا نام بیٹا؟ ایک منٹ. ساجد بھائی کی طرف سے 500 روپے. تھوڑے سے ماشاءاللہ. حاجی چچا جی, عرفان صاحب 50,000 روپیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. سید عباس کی دارین میں حبیب بہترین علی صاحب بدلہ 1,000 عطا روپیے. فرمائے, آمین. نام نہیں, ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. تھوڑا سا عیسیٰ مولانا کی طرف سے 1,000 عیسیٰ روپے. مولانا ماشاءاللہ. صاحب کی طرف سے اللہ قبول ہمارے یہاں جو فرمائے, اساتذہ ہیں ان کے پاس چٹھیاں, وہ چٹھیاں لوگوں کو دیتے چلے بھائی, محمد اور اس مبین میں بھائی وہ کی طرف مقبولہ سے کراتے چلے. سننے کا سب تمام بغیر دعا کے کوئی نہ اٹھے, بغیر دعا کے کوئی نہ اٹھے. ندیم انشاءاللہ بھائی کی بہت طرف جلد سے دعا رقم ہوگی. ملی. ماشاءاللہ, بغیر ندیم دعا بھائی کے کو کوئی اللہ نہ قبول اٹھے. فرمائے. شیخ مشتاق کی شیخ طرف سے 1,000 مشتاق روپے. صاحب, ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, آمین. محمد زاہد کی طرف سے ماشاءاللہ ایک رقم ملی. اللہ قبول فرمائے. حبیب بھائی کیرالا 56,000 روپیے. بھائی ابھی میں نام نہیں لے حبیب پاؤں گا بھائی کیونکہ مجمع کیرالا زیادہ ہو رہا 56,000 ہے. روپیے. آپ لوگ اپنے ہاتھ سے دیتے جائے بس. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. بھائی مفتی انیس صاحب, ایک منٹ, جی, ایک جی. منٹ بھائی. ایوب ایک منٹ, کوئی بڑی رقم ایوب لکھانے 10,000 والے جو ایوب اللہ حاجی نے صاحب جن کو مودے مال و والے 10,000 دولت سے روپیے. نوازا ہے وہ کھڑے ہو جائے, آگے سرکار بڑھے, صاحب ملاقات RTO کریں. ان کی طرف سے 11,000 روپیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. الطاف بھائی 25,000 روپیے. رضی صاحب انجینئر, ان کی طرف سے 5,000 روپیے. حاجی طیب صاحب 25,000. محمد یوسف صاحب ملی, 10,000 روپیے. ان کی حاجی طرف طیب سے صاحب بھی مودودی. کچھ رقم آئی. اللہ قبول فرمائے, تھوڑا سا آمین. روکیے لے رہے, ایک منٹ, ایک منٹ. 10,000 روپیے. اور بولیے کتنے؟ اپنے حبیب مہمان 50,000 روپیے. کیرالا والے پہلے سے آگے آؤ. بھائی اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لے کر آئے, کم سے کم 1,000, 5,000, 10,000. بڑا تقاضا ہے. اللہ جنت میں محل عطا کریں گے انشاءاللہ. آمین, آمین. اللہ قبول فرمائے. حضرت قاری صاحب سے جو لوگ مسافہ کر رہے ہیں, ہاتھ میں رقم لے کر کے آئے, اللہ کے گھر میں دیتے جائیں. اللہ آپ کے دینے مقبولہ کو کرا قبول دیجئے, مقبولہ فرمائے, کر, تھوڑا سا اجر سمجھ عظیم عطا فرمائے, آمین. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ حضرت قاری صاحب کو تکلیف نہ ہو. اوپر آئیے, اوپر آئیے. اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے, آمین. الطاف بھائی جو لوگ بڑی 25,000 رقمیں لکھانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے نام اسٹیج پر پہنچا دیں. بھائی جو حضرات اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے, اسٹیج پر آئے, ملاقات کرے, بڑی رقم الطاف لکھوائے. بھائی اللہ تمام ان کے بھائیوں جان کی مال طرف میں سے برکت عطا فرمائے. 25,000 روپیے ان کے والد صاحب کے نام. بھئی حضرت قاری صاحب کی طرف سے اعلان ہے, جو لوگ بڑی رقم لکھانا چاہتے ہیں وہ اسٹیج پر آئے اور یہاں پر رقم لکھا دے. السلام علیکم دوستو, یہ تھی جناب حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. امید ہے کہ آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. کمنٹ کر کے بتائیں کہ بیان کیسا لگا. اگر بیان اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.